یار دیکھو، دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہماری زندگیاں بھی ختم ہونے کے قریب ہیں۔ اگر اب بھی میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہ کروں، اپنے اللہ سے تعلق نہ جوڑوں، تو واللہ میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ بہت سے لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ جذبہ تھا کہ انہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، مگر دنیا کی غفلتوں، شہرتوں، عزتوں اور لوگوں نے انہیں وہ فیصلے کرنے نہ دیے۔ وہ دنیا اور لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہے، کہتے رہے کہ کل سے بدلیں گے، پرسوں سے بدلیں گے، مگر وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آج جب وہ مر گئے تو قسم اللہ کی وہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہم زندہ ہوتے، کاش وہ موقع دوبارہ ملے جب ہم چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سنتے بولتے تھے اور وہ اعمال کرتے جن سے اللہ رب العزت کی رضا ملتی۔ ہم سے بہت سی غفلتیں ہوئیں، گناہوں کا ایک دور گزرا، مگر ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہم پریشان ہوئے، خود کو کھو دیا۔ اب وقت ہے کہ خود کو دوبارہ کھڑا کریں، اپنے لیے ایک نیا راستہ بنائیں۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس رسمی زندگی کو الوداع کہیں گے اور اصلی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ جب اللہ نے دنیا بنائی اور مخلوقات سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو کیونکہ وہ میرا اشرف المخلوقات ہے، اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس وقت شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تب اللہ نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ میری طرف آنا چاہیں گے، جو میری ٹیم میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ ہاں، وہ گناہ کریں گے مگر توبہ بھی کریں گے، گریں گے مگر گر کر پڑے نہیں رہیں گے، دوبارہ اٹھیں گے اور میری طرف بڑھیں گے۔ وہ بھٹکیں گے، جہالت کے کام کریں گے، مگر فوراً اپنی اصلاح کریں گے۔ وہ میری وحی سے جڑ کر، میرا تعلق جوڑ کر زندگی گزاریں گے۔ تنہائی میں، چلتے پھرتے، نماز کے ذریعے یا بیٹھ کر میرا ذکر کریں گے، میری نشانیوں پر غور کریں گے۔ اس لیے میں شیطان کو ان پر غالب نہیں ہونے دوں گا، میں ان کے ایمان کی حفاظت کروں گا، انہیں جنت کی وادیوں میں سیر کے قابل بناؤں گا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، بس ہم ذرا سست ہیں، غفلتیں کر رہے ہیں۔ واللہ، آج ابھی اللہ کی طرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھاؤ، ایک ارادہ کر لو۔ قسم خدا کی، اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ تم حیران ہو جاؤ گے کہ 1 سال پہلے تم کیا تھے اور آج کیا ہو۔ تمہارے ارادوں میں کمزوری ہے، تم عمل نہیں کرتے۔ میں نے جو کیا، اللہ نے اس کا بدلہ دیا، اسی لیے میں پر اعتماد ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی کرو۔ کنفیوز نہ رہو، یہ نہ سوچو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی، کرو تو صحیح، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس پر اندھا بھروسہ بھی کرو تو نقصان نہیں ہوتا۔ تم دنیا کے پتلوں پر بھروسہ کرتے ہو جو تمہیں دھوکہ دینے کی پلاننگ کرتے ہیں، تباہ کرنے کا سوچتے ہیں، مگر وہ رب جو ہر ضرورت سے پاک ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے لیے بہترین فیصلے کرو تاکہ مرنے کے بعد تمہیں ایسی بادشاہت ملے جہاں صرف تم اور تمہاری خواہشیں ہوں اور اللہ ہر خواہش پوری کرے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اتنا محبت کرنے والا رب، اگر میں اس کا نہ ہو سکا تو شرم ہے مجھے۔ اگر تم اللہ کے نہ ہوئے تو کسی اور کے کیا ہوگے؟ پہلے اپنے دل کو سمجھاؤ کہ تم اللہ کا گھر ہو، اس میں کسی غیر کی گنجائش نہیں۔ یہ تمہاری محنت ہے، چاہے مہینوں، سالوں یا ساری زندگی کرو، تمہاری زندگی مقصد پر رہے گی۔ مگر جیسے ہی تم اس محنت سے ہٹو، تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا تمہیں سراہے گی، تالیاں بجائے گی، لیکن اللہ کی نگاہوں میں تم گر جاؤ گے، اور جو اللہ کی نگاہوں میں گرتا ہے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ جو اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے وہ دنیا کے کسی رشتے سے تعلق نہیں جوڑ پاتا، کیونکہ اللہ انسان کی طاقت ہے، سب سے بڑا رہنما ہے۔ تو اپنا یقین، کوشش سب اللہ کے لیے شروع کرو۔ بس بہت ہو گیا، اب ہم اپنی زندگی ضائع نہیں ہونے دیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے مسائل حل کرے، آزمائشیں آسان کرے، قدم بڑھاتے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ہاں، جو لوگ اسلامی باتیں سکھاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ اگر بول نہیں سکتے تو بولنے والوں کی طاقت بنو، ان کی بات سنو، عمل کرو، ان کی آواز دوسروں تک پہنچاؤ۔ مل کر سب کچھ ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھو۔